بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ چند ایسے مسائل جو واٹس ایپ کے ذریعے پوچھے گئے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان سوالات کے جوابات میں یہاں بھی دوں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح پر کیا غیر ضروری بال صاف کرنے سے غسل بھی واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس سے غسل واجب ہوتا ہے، تو اس لیے 40 دن کے اندر اندر اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کریں۔ اگر کوئی شخص 40 دن کے اندر اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ 40 دن کا ہی انتظار کر لے، بلکہ صفائی کا، نظافت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر ہفتے صفائی کی جائے، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہر ہفتے اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص 40 دن کے اندر بھی صفائی نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح پر ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا غسل کے وقت کلمہ پڑھنا یہ ضروری ہے؟ اور بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ جب تک ہم کلمہ نہ پڑھیں اس وقت تک ہمیں پاکی نہیں ملتی۔ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ویسے بھی غسل خانے میں اس طرح کی دعائیں پڑھنا یا کلمہ شریف پڑھنا وہاں پہ ممنوع ہوتا ہے، اور پاکی کے لیے اس وقت کلمے کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو پھر غسل کے بعد کپڑے پہن کر باہر نکل کر اس کے بعد اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی پاکی اس کی ہو گئی ہے، اس کے لیے کلمہ شریف کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پر ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن کریم برہان رشید کی تلاوت کرے یا پھر بغیر وضو کے درود پاک پڑھے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ لیکن درود پاک بھی بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے درود پاک کا ورد کریں۔ اسی طرح پر بغیر وضو کے آپ قرآن کریم برہان رشید کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ صرف تلاوت کی اجازت ہے، جس طرح کہ بعضوں کو کئی صورتیں یاد ہوتی ہیں یا پھر وہ حافظ قرآن ہے، تو اب اس صورت میں بغیر وضو چاہے تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں بھی بہتر اور افضل یہی ہے کہ باوضو قرآن کی تلاوت کرے، اور تلاوت قرآن مجید کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ باوضو قبلہ رو ہو کر قرآن کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح پر ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ قضا نمازوں کے حوالے سے اس نے کہا کہ میرے والدین کے ذمے پر قضا نمازیں ہیں، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا ضعیف العمر ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے اگر ان کی قضا نمازیں میں پڑھوں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ کر قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیں، اگر جس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو صرف وہی پڑھ سکتا ہے، اس میں نائب کوئی نہیں ہو سکتا، اور اپنی طرف سے جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو وہی شخص اپنی نمازیں خود پڑھ لے، کوئی اور شخص اس کی طرف سے قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن وہ بیمار ہے، ضعیف العمر ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس صورت میں اسے بیٹھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر بھی وہ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ اپنی قضا نمازیں ہوں یا ادا نمازیں ہوں وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن کوئی مجبوری ہے، ایسی کوئی بیماری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس صورت میں چاہے وہ ادا نمازیں ہوں یا قضا نمازیں ہوں وہ اپنی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح پر ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ پر زیادہ قضا نمازیں ہوں تو آیا کہ اس پر یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ فجر کی ایک نماز کو پڑھ لے، اس کے بعد پھر ظہر کی پڑھ لے، اسی طرح پر عصر کی پڑھ لے،
اسی طرح پھر مغرب، عشاء اور وتر کی پڑھ لیں۔ کیا وہ اس انداز کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے کہ پہلے وہ اپنی ساری فجر کی نمازیں پڑھ لے، اس کے بعد پھر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی؟ دیکھیے اس طرح ترتیب کرنا یہ بالکل ضروری نہیں ہے، آپ یوں بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے ذمہ پر 6000 نمازیں قضا ہیں، جن میں سے 1000 فجر کی، 1000 ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء اور وتر کی۔ تو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے چاہیں تو اپنی ساری فجر کی نمازوں کو قضا کر لیں، اس کے بعد پھر ساری ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جتنی آپ کی قضا نمازیں عصر کی ہیں وہ پڑھ لیں، اسی طرح پھر مغرب کی، عشاء کی اور وتر کی آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ظہر کے وقت چاہیں تو فجر کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ مغرب کے وقت عصر کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ظہر کے وقت ہی ظہر کی ہی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ لہٰذا اللہ کریم جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔